مجھے آپ یہ بتائیں ایسی روایتیں بیان کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے جب تواتر کے ساتھ خود مولا علی جن کو تم آقا بنا رہے ہو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں. آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے سوال کیا، بابا جان رسول اکرم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون؟ فرمایا صدیق. ثم من؟ میں نے عرض کی پھر کون؟ فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے میں اسے مفتری کی سزا دوں گا، یعنی اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. تو یہ جو کہہ رہا ہے نوکر تے سردار برابر نہیں ہوتے تو مولا علی کی مان لو. اور پھر امام حسن و حسین کا مرتبہ تو مولا علی کے بعد ہے. جب مولا علی یہ فرما رہے تمہارا شعر یہ ہے کہ امام حسن اور حسین کے جناب عمر نوکر ہیں، جبکہ مولا علی خود فرما رہے ہیں جو کہ امام حسن و حسین سے افضل ہیں کہ جو مجھے فضیلت دے گا ان پر میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. او بھائی جان ایسی روایتیں پیش کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اہل سنت ہو تو اہل سنت کے طریقے پر آپ کو کاربند ہونا پڑے گا. اب دیکھیے کیا مولا علی شیر خدا کے فضائل کے اندر اور تھوڑی روایتیں؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ افضلیت والے مسئلے میں گڑبڑ کر جاؤ. وہ مشہور روایت امام حسن والی کہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا تھا ہمارے سر پہ بال یہ اہل بیت کی وجہ سے ہیں. اور پھر وہ مدائن کی غنیمتیں جب آئی تھیں تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسن و حسین کو 1000 دیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 دیے. تو عبداللہ نے کہا کہ میں تو رسول اکرم علیہ السلام کے دور میں بھی جہاد کیا کرتا تھا، اس وقت تو حسن و حسین بھی بچے تھے، میرا تو زیادہ حق ہے، مجھے ڈبل دیا جائے یا کم از کم ان کے برابر دیا جائے. روایت کا خلاصہ کیا ہے جناب عمر فاروق اعظم؟ یہ محبت اہل بیت ہے، یہ عمر فاروق اعظم کی محبت ہے. ادھر مولا علی کی بھی ان سے محبت ہے، کہا افضل وہی ہیں، افضل صدیق ہیں، افضل عمر ہیں. تو آج اٹھ کے تم کون ہوتے ہو کہنے والے نوکر تے سردار برابر؟ پہلی بات تو یہ ہے تم نے یہ الفاظ کہاں سے گڑے؟ کیوں ایک کو نوکر اور ایک کو سردار بنایا؟ یہ تمہاری بات ہی درست نہیں ہے. اگلا مسئلہ تو بات کا ہے کہ روایت موجود ہے یا روایت موجود نہیں ہے، اس میں کون سا راوی جس پر کذب کی تہمت ہے، کون سا راوی ہے جو عادل نہیں ہے، جو سکہ نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے یا منکر ہے یا موضوع ہے، اس پر کلام تو بعد میں کیا جائے گا. یہ تو بچوں کو پتا ہے نا، حضور نے فرمایا علی مجھ سے میں علی سے. اور بولو تو یار لوگوں نے پیسے خرچے، وہ کہا حضور نے فرمایا معاویہ مجھ سے میں معاویہ سے. اور میں سچی بات بتا رہا ہوں یار، حد ہو گئی. آپ کوئی حدیث پڑھ کے دکھائیں مجھے. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ. یار لوگوں نے کہا اچھا، انہوں نے کچھ دیواریں بھی بنا دی، انہوں نے اوپر چھت بھی ڈال دی، نہیں سمجھ رہے، وہ بنیاد بھی بنا دی انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی حل کریے نا. علی علیہ السلام دے توڑ دا حل تے کریے. اور تسی حل کر دے قبراں چ ٹر گئے. علی جیسا پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں اللہ نے بنایا ہی نہیں. علی علی ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے، علی کیا ہے؟ علی کو حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. آقا علیہ السلام نے تو علی علیہ السلام کی حقیقت کا دروازہ ہی بند کر دیا، لاک کر دیا، لاک. اور 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کی حقیقت. علی کا 4تھا نمبر. علی تیری پست سوچ میں آ ہی نہیں سکتا. علی علی ہے، علی علی ہے. اس کا مطلب ہے جو پہلی 2 حجتیں ہیں وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے. اس کے بعد تیسری حجت مولوی جی وہ وہی ہو سکتی ہے جو رسول جیسی ہو. اوئے ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھ رہے میری بات. میں حدیث دیتا ہوں آپ. اور یہ بھی ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں. امام ابن عساکر ہو، شمس الدین ذہبی ہو، چاہے امام ابو القاسم حافظ حسقانی ہو،
یہ روایت سنے ذرا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، وہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل علی وزوجتہ، بے شک اللہ نے بنایا علی کو اور اس کی زوجہ کو، وبنیہ اور علی کے بیٹوں کو۔ مولا کیا بنایا، اے آقا کیا بنایا؟ یہ میں ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں، حجج اللہ علی خلقہ، اللہ نے علی کو، یہ حدیث میں اہل سنت کی 15 کتابوں سے دے رہا ہوں، ابھی وہ ماں دنیا میں نہیں آئی۔ جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری بات کو غلط ثابت کر دے، اگر حوالہ غلط ہو ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا۔ یہ منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، آقا فرماتے اللہ نے علی کو، علی کی زوجہ کو اور علی کی اولاد کو مخلوق پہ حجت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ حدیث پوری نہیں ہوئی، وَهُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمَّتِي، اور یہ میری امت میں علم کے دروازے ہیں سارے کے سارے۔ ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے فرماتا ہے آقا علیہ السلام من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم، جو ان کے راستے پہ چل پڑے وہی صراط مستقیم پہ ہوتا ہے۔ جو ان کو حجت مان لے، جو ان کو اتھارٹی مان لے، جو ان کو برہان مان لے، دلیل مان لے، ایویڈنس مان لے، فرقان مان لے، اللہ اس کو صراط مستقیم عطا کر دیتا ہے۔ اچھا جی، پہلی حجت اللہ ہے، پھر رسول، رسول کے بعد وہی حجتیں ہو سکتی ہیں جو رسول سے ہوں۔ آپ پتا کریے رسول سے کون نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے جو امام بخاری ہے نا، انہوں نے باب باندھا ہے، باب، نیچے حدیثیں بعد میں لے کے، پہلے جو انہوں نے باب چیپٹر عنوان باندھا ہے، عنوان ہی سنے۔ امام بخاری کی بات کر رہا ہوں یار، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ امام بخاری نے جو عقیل بھائی چیپٹر باندھا ہے نا، وہ چیپٹر سے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں قال النبی علی منی وانا من علی، آقا نے فرمایا لوگو علی مجھ سے، میں علی سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیک کرتے ہیں حجتیں، الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن اور حسین مجھ سے، میں حسن حسین سے۔ فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ محمد کا ٹکڑا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی، لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے۔ علی دمی، لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے۔ علی نوری، لوگوں سنو علی محمد کا نور ہے۔ الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، میں اور علی، شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، دادا بھی ہے، بابا بھی ہے، خون بھی ہے، گوشت بھی ہے، نور بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے۔ مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، نبوت اور رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہونا تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ حد ہو گئی یار۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے بعد وہ حجت ہے، وہ اتھارٹی ہے جو نبی سے ہو۔ نہیں سمجھ رہے یار، جو نبی، جس طرح نبی پاک وہ پاک، جو نبی کا گھرانہ اس کا گھرانہ، نبی کا خون اسی کا خون، نبی کا دادا اس کا دادا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ،
اللہ کہتے ہیں ہم نے کچھ چنا ہے. میں ایک حدیث دیتا ہوں انس ابن مالک سے قبلہ. انس ابن مالک کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر تھا. یہ میرے سامنے پڑی حدیث ہے. امام شمس الدین ذہبی پتہ کون ہے؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہمارے ہاں کٹر امام ہے اسماء اور رجال کے. حدیث کی جو سند ہوتی ہے نا اس پہ جرح و تعدیل کے سب سے بڑے امام ہیں سنیوں میں. امام ذہبی یار کی ہو گیا جی وہابی ایڈا کٹر بندہ پائی میرے کو اور کوئی نہیں جی. ان کی کتاب میزان الاعتدال میں بھی یہ حدیث موجود ہے. پھر اس کو امام ابن اساکر نے بھی لیا, ابن ابی عاصم نے بھی لیا. 20 حوالے سنے ذرا. انس ابن مالک بہت بڑے صحابی, وہ کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر سارے جمع تھے. سنے حدیث آپ کا سینہ ٹھر جائے گا. کہتے سارے جمع تھے. مسجد نبوی کا صحن کھچا کھچ بھرا تھا, ایک بھی غیر حاضر نہیں تھا. بڑے سے لے کے چھوٹے تک, چھوٹے سے لے کے بڑے تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک. وہ کہتے سارے ہی جمع تھے. آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے. انس ابن مالک کہتے میں آگے بیٹھا تھا فرنٹ پہ. کہتے جب کھڑے ہوئے نا تو کھڑے ہوتے کہتے تال یا علی. میں تینوں روایتیں جمع کر رہا ہوں. علی ادھر آ. علی علیہ السلام کو بلایا, اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا. چل مولوی یار انج کر. علی اور علی کی اولاد کو چھوڑ کے کوئی تیسرا دکھا جسے یہ شرف ملا. یہ علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے. کبھی مسجد نبوی کے منبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے, کہیں صحن کعبہ میں ساری کائنات کے سامنے ختم نبوت والے کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے. کئی ہسٹری کے سب سے بلند منبر پہ غدیر خم کے موقع پہ نبی اور علی منبر کے اوپر نظر آتے ہیں. باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی. کہیں اللہ کی عبادت کے دوران مسجد نبوی کے منبر کے اوپر علی کے لال محمد کی گود میں بیٹھے نظر آتے ہیں. کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے. میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے, تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. او یارو مجھے بتاؤ ہے کسی کی اوقات کہ یہاں تک آئے؟ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا, ہاتھ پکڑا, اوے غدیر نہیں پڑھنے لگا, چہرہ اصحاب کی طرف کیا. ذرا چشم تصور میں تو لاؤ یہ منظر. ہوئے ہوئے ہوئے, بلا تشبیہ ہو بلا مثال ایسے صحابہ بیٹھے سارے, منبر کے اوپر دو بھائی کھڑے ہیں. علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, چہرہ اصحاب کی طرف کیا. انس ابن مالک روایت کر رہے ہیں, کہتے میں فرنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, میں ڈسکس کر رہا تھا. حضرات کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انس انا ھذا حجت اللہ علی امتی یوم القیامہ. حجت یہ علی کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد بغض اناد کینہ عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں انس یہ میرا بھائی علی میری ساری امت پہ, میرا خیال ہے حضرت ابوبکر امتی نہیں نبی ہے, میرا خیال نبی ہے امتی, حضرت عمر امتی کا نبی, حضرت عثمان. آقا فرماتے ہیں میری ساری امت پر یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں, حدیث ابھی دیتا ہوں ادھر ہی. میرے آقا فرماتے ہیں میری ساری امت پہ جو حجت ہے, جو دلیل ہے, جو اتھارٹی ہے, وہ میرا بھائی علی ہے. ہوئے 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 ہوئے, حجت کی جو بات ہوتی ہے نا یارو, جو صاحب حجت ہو اس کا جو فیصلہ ہو, اگر وہ فیصلہ نہ مانا جائے
تو وہ جو صاحب حجت ہے اس کا انکار بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے علی کا منکر محمد کا منکر، محمد کا منکر خدا کا منکر. ابھی بات تو نہیں پوری ہوئی، حدیث پوری نہیں ہوئی، میں نے پوری سنانی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہتے قادری صاحب یہ جو حضور فرما رہے کہ علی میری امت پہ اللہ کی حجت ہے، دلیل ہے، اتھارٹی ہے، تو وہ امت کی بات ہے نا. تو جو پہلی امتیں گزری، جو پہلی بولو کی ہو گیا جے، جو پہلی امتیں گزری ان پہ بھی تو نہیں نہ علی حجت. حضور نے تو فرمایا میری امت. تو جو پہلی جو عیسیٰ کی تھی، جو موسیٰ کی تھی، جو ابراہیم کی، جو داؤد کی، ان پہ بھی ہے. سنو ذرا، آقا فرماتے ہیں، میں حدیثیں دے رہا ہوں یار، میرے آقا نے فرمایا اِنَّ هَذَا عَلِيٌّ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میرے آقا فرماتے یہ میرا بھائی علی اللہ کے سارے بندوں پر اللہ کی حجت ہے.